السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ آل عمران مدنی صورت، چوتھے پارے کا دوسرا رکوع، آیت نمبر 104 سے 105۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تکم منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلاتے رہیں، وہ اچھے کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکتے رہیں، اور ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ جی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ امت مسلمہ کی اجتماعی زندگی کا ایک نہایت اہم ستون ہے۔ اسی لیے کتاب و سنت میں بہت سے مقامات پر اس کی سخت تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر خلافت کے مستحقین کا ذکر فرمایا تو ان کی صفات میں اقام الصلاۃ اور اعطاء زکوٰۃ کے بعد تیسرے نمبر پر اسی صفت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر فرمایا۔ اس لیے بعض علماء نے اس فریضے کو فرض عین قرار دیا ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنی اپنی علمی سطح اور صلاحیت کے مطابق یہ فریضہ بجا لا سکتا ہے، اور یہ بات بالکل درست بھی ہے، اور بہت سی احادیث صحیحہ سے اس کی تائید ہو جاتی ہے۔ تاہم اس آیت میں جس فرقے کا ذکر کیا جا رہا ہے اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جو علوم شریعت کے ماہر اور دعوت کے آداب سے واقف ہوں، اور ان کی زندگی کا وظیفہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دیا کریں اور برے کاموں سے روکتے رہیں۔ نیز وَلْتَکُم مِّنکُم اُمَّہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر خواہ کتنا ہی اہم فریضہ ہے تاہم فرض عین نہیں ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ نیز تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور روشن دلائل آ جانے کے بعد آپس میں اختلاف کرنے لگے، یہی لوگ ہیں جنہیں بہت بڑا عذاب ہوگا۔ جی، اس آیت میں ان لوگوں سے مراد اہل کتاب ہیں، یعنی یہود و نصارہ بے شمار فرقوں میں بٹ گئے، اور ہر فرقہ دوسرے کو کافر کہتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے اور نصارہ 72 فرقوں میں، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں سے ایک فرقہ کے سوا سب دوزخی ہوں گے۔ صحابہ رضوان علیہ اجمعین نے عرض کیا، وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، یعنی وہ فرقہ اسی راہ پر چلے گا جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر گمراہ فرقہ کی بنیاد کوئی بدعی عقیدہ یا عمل ہوتا ہے، لہذا ہر فرقہ کے مسلمانوں کو اس بات کی ضرور تحقیق کر لینا چاہیے کہ اس کا کوئی عقیدہ یا عمل ایسا تو نہیں جس کا وجود دور نبوی یا دور صحابہ میں ملتا ہی نہیں ہو، اور اگر فی الواقعہ نہ ملتا ہو تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ گمراہی میں مبتلا ہے۔ یہاں یہ بات ملحوظ رکھنا چاہیے کہ گمراہ فرقوں کے قائدین اور موجد عموماً عالم دین اور ذہین و فتین قسم کے لوگ ہی ہوا کرتے ہیں، جو استنباط اور تعویل پر دسترس رکھتے ہیں۔ یہ لوگ عموماً متشابہات سے استنباط کر کے اور محکمات کی غلط تعویل کے ذریعے اپنے بدعی عقیدہ کو کتاب و سنت سے ہی مستمد ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس سے ان کا مقصد فقط ایک فرقہ کی قیادت اور بعض دوسرے مالی مفادات کا حصول ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اسی بات پر ہی اکتفا نہ کرے کہ اس کے فرقے کا قائد ایک بہت بڑا عالم ہے، وہ بھلا کیسے غلط ہو سکتا ہے یا دوسروں کو غلط راہ پر ڈال سکتا ہے، بلکہ ہر شخص کو اپنے طور پر تحقیق ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی
قرآن کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔